أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئة، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو، جب تم ٹکراؤ کسی جماعت سے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، قدم اکھڑ جائیں گے، وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، اور تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جو نکلے اپنے گھروں سے بطرًا، اکڑتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالی جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ سارے کے سارے لوگ جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے اور انہیں گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابیوں کے ذریعہ بنی تھیں۔ ظاہر ہے کہ جو غزوہ بدر میں جو چیزیں مسلمانوں کی کامیابی کا ذریعہ بنی، وہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ چنانچہ ان میں سے چند چیزوں کا ذکر کیا تاکہ مسلمان ان چیزوں کو قائم رکھیں اور پوری دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرتے رہیں۔ تو فرمایا، اے ایمان والو، جب تمہارا کسی سے ٹکراؤ ہو، جنگ ہو، مقابلہ ہو، نمبر ایک، فَاثْبُتُوا، تو تم ثابت قدمی اختیار کرو۔ چنانچہ ہم پہلے یہ بات پڑھ چکے ہیں، اگر مسلمانوں کی جماعت کے مقابلے میں مسلمانوں کی جماعت سے زیادہ اگر 2 گناہ بھی لوگ ہوں تو مسلمانوں کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، بھاگنا انتہائی زیادہ گنہگاری کا سبب بنے گا۔ ہاں اگر اس سے زیادہ ہوں تو پھر بھاگیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ثابت قدم رہیں، مضبوط رہیں، اور دوسری بات فرمائی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کریں، چاہے بھی کسی بھی طرح کے حالات ہوں۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو موقع ہے میدان جنگ میں آہستہ ذکر کرنا چاہیے، ہاں نعرہ تکبیر صرف بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ابن کثیر وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ 3 جگہ آہستہ ذکر کریں، نمبر 1 جہاد کے موقع پر، نمبر 2 جنازے کے ساتھ جائیں تو آہستہ ذکر کریں ورنہ خاموش رہیں، نمبر 3 فرض نمازوں کے بعد آہستہ ذکر کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ تیسری بات ذکر فرمائی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر کامیابی چاہتے ہو۔ اور آگے فرمایا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، اگر جھگڑا کرو گے، تمہارے اندر اتحاد نہ رہا، اتفاق نہ رہا، تو تم کمزور پڑ جاؤ گے اور دشمن تمہاری طرف لپک جائیں گے۔ اور فرمایا کہ تم بالکل اپنے راستوں سے بھٹک جاؤ گے، لہٰذا تم دشمن کے مقابلے میں بے وزن ہو جاؤ گے۔ اتحاد اور اتفاق تمہاری کامیابی کا بہترین سبب ہے۔ اور صبر کرو، آزمائش، تکالیف، حالات پر صبر کرو۔ جب ان ساری چیزوں کو اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور آگے منع کیا، فرمایا کہ تکبر مت کرنا، تکبر اور ریاکاری مت کرنا، اس لیے کہ غزوہ بدر کے لیے جب قریش نکلے تھے،
مکہ سے تو اس وقت میں بڑے تکبر کے ساتھ نکلے، بڑی ریاکاری کے ساتھ نکلے، شادیانے بجاتے ہوئے نکلے، گانے والی عورتیں ساتھ لے کر نکلے کہ ہمیں تو کامیابی ہوگی، اپنی طاقت اور اس کو دکھاتے ہوئے نکلے، اپنا اسلحہ دکھاتے ہوئے نکلے۔ تو فرمایا تم ایسا مت کرنا کہ تم گھروں سے نکلو تو تکبر کرو لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اور حق راستے سے، سیدھے راستے سے، نیکی کے راستے سے لوگوں کو مت روکو، بلکہ اس کی طرف ترغیب دو۔ روکو گے تو کمزور پڑو گے، ترغیب دو گے تو مضبوط ہو جاؤ گے، اور اللہ ہر ایک کے اعمال کو جانتا ہے، کون کس نیت سے عمل کر رہا ہے۔ تو یہ چند باتیں، 5 باتیں کرنے کا حکم دیا، اور آگے جو ہے اس میں تکبر اور ریاکاری سے بچنے کا حکم دیا۔ فرمایا یہ کرو گے تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی، فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔